बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज एक बड़ा अहम इजलास था और ये कमेटी है कौमी असम्बली की, उसमें हामिद मीर भी थे, आसमा शिराजी थी, मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ जो कि गद्दार वतन है और जिनके ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो इस कमेटी के हेड थे। और इस कमेटी में तलब किया हुआ था शेख रशीद को और फवाद चौधरी को, और तलब इसलिए किया हुआ था कि जो गुस्ताखी हो रही है सहाफ़ियों की, जो आज इनको जूते पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वैसे ही जूते आज इनको पड़ गए हैं इस नेशनल असम्बली की कमेटी की। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान नियाज़ी की दरख्वास्त ज़मानत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जुनैद सफदर के गानों की वीडियो पर वीडियो सामने आ रही है और लिफाफा खोर सहाफ़ी उसको एक हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। क्या उसके गाने, या वो अच्छा गाना गाते हैं तो जो रिश्वत, जो करप्शन, जो इन्होंने मुल्क लूटा है, वो सारे के सारे माफ़ हो जाएंगे। बड़ी अहम तफसीलात हैं। और एक लिफाफा खोर सहाफ़ी है जिसने उनकी खुशामद में पता नहीं वो किस मुकाम पे, अगर कोई दर्जा बंदी होती तो पहला नंबर उनका था, जितनी उन्होंने खुशामद कर दी है मरीम नवाज़ के बेटे की। बड़ी अहम तफसीलात हैं, आखिर में उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, सरमायाकारी के नाम पर एक फ़्रॉड था B4U के नाम से, और इन्होंने आवाम को लूटा। और आवाम को लूटने के बाद सैफुर रहमान नियाज़ी मालिक है इस कंपनी का, और इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और वो नैब में इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ, एक इंक्वायरी शुरू हुई। बेसिकली इनको 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था SCCP ने कि ये जो कंपनी है ये फ़्रॉड की बुनियाद पर है और ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और ये जालसाजी कर रही है। इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। सैफुर रहमान नियाज़ी ने अपनी, जब उनके ख़िलाफ़ नैब ने तहकीकात शुरू की तो सैफुर रहमान नियाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत ले ली। 2 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की सरबराही में। उसने आज समाअत की है B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान नियाज़ी के जो दरख्वास्त ज़मानत थी। नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी और तफ्तीशी अफसर अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मुलज़िम की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लेकिन वो मुलज़िम को गिरफ़्तार होने से पहले ही मुलज़िम वहाँ से भाग गया है, और वहाँ से मुलज़िम जैसे ही भागा, फ़रार हुआ, तो फिर नैब ने अपनी टीमें भी उसके पीछे रवाना कर दी और मुलज़िम की तलाश में नैब अब छापे मार कार्रवाइयाँ कर रहा है मुलज़िम को गिरफ़्तार। और कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली उसने गिरफ़्तार हो जाना है। अब SCCP ने अरबों रुपए के फ्रॉड और आवाम को लूटने के इल्ज़ाम पर B4U कंपनी को 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था, जबकि नैब ने B4U कंपनी के मालिक के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू की हुई हैं। 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलज़िम की अबूरी ज़मानत में तौसीक़ हुई थी। ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर ऑनलाइन सरमायाकारी कंपनी B4U अपने सरमायाकारों को सालाना 2.5% मुनाफा देती थी। SCCP ने इस कंपनी के तरीक़ेकार को गैर कानूनी करार देकर अवाम को इसमें सरमायाकारी करने से रोक दिया था, और फिर इसके ख़िलाफ़ मामला चलता रहा और अब इसकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई है और इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो अब आगे मज़ीद बढ़ेगी और अल्टीमेटली इसने गिरफ़्तार हो जाना है और गिरफ़्तारी के बाद ये केस आगे चलेगा। दूसरी तरफ FIA है, और FIA का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट जो है वो आसमा शिराजी ने आज एक कमेटी थी उसमें एक बयान दिया है। कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात, इसका आज इजलास था और इस कमेटी के चेयरमैन हैं जावेद लतीफ़, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिनके ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है। उनकी वो इस कमेटी के हेड हैं। मरियम औरंगज़ेब उसके उस जो कमेटी है उसकी मेंबर हैं। इसके अलावा इंजीनियर उस्मान ख़ान, नासिर ख़ान मूसाज़ई, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अकरम चीमा, आफ्ताब जहांगीर, जवेरिया ज़फ़र, और इसके अलावा साइमा नदीम, नफीसा शाह, नाज बलोच और मरियम औरंगज़ेब। बाकी भी इसमें काफ़ी, मायज़ा हमीद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, ये सारे के सारे उसमें जो वहाँ पर सीनियर ये उनकी मेंबर्स हैं उस कमेटी की। आज सेक्रेटरी वजारत इत्तलात इस इजलास में पेश हुए। चेयरमैन नादरा खुद इस्लामाबाद इस इजलास में पेश हुए इस्लामाबाद, और सिंध पुलिस के अफसरान पेश हुए, और FIA और बाकी मुख्तलिफ इदारों के हुकाम भी पेश हुए।
آج انہوں نے طلب کیا ہوا تھا فواد چودھری کو، فواد چودھری آج پیش نہیں ہوئے، فواد چودھری نہیں پیش ہوئے تو ان کی نہ پیش ہونے پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی نے دھمکی لگائی جاوید لطیف نے کہ اگر جو فواد چودھری ہے وہ اجلاس میں نہیں آتے تو استعفیٰ دے کر ہم کمیٹی کو تالا لگا دیں گے اور کمیٹی کو ہم بند کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، صحافیوں پر حملہ کرنے والوں کی شناخت نہیں ہوتی، جبکہ جوہر ٹاؤن دھماکے میں ملوث لوگوں کی شناخت ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی اسد طور اور ابصار عالم بھی موجود تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جوہر ٹاؤن دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں آپ بھارتی لوگوں کی نشاندہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے کہ بھارتی لوگوں کی نشاندہی کیوں ہوئی ہے، یا داسو حملہ ہوا ان لوگوں کی نشاندہی ہوگی اور اس میں راہ ملوث نکلا، اس کی تکلیف ہے۔ اور جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جوہر ٹاؤن دھماکے کے ملزمان کی شناخت ہو جاتی ہے اور 10 دن میں سب پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اسد طور کے ملزمان نہیں پکڑے جاتے، ابصار عالم کے ملزمان نہیں پکڑے جاتے۔ چیئرمین نادرا نے کہا کہ میرے پاس جو صحافی اسد طور کے کیس میں فنگر پرنٹس اور ویڈیو سے ملزمان کی شناخت کے لیے آئی تھی، لیکن مجھ سے شناخت نہیں ہو سکی۔ نادرا کے پاس جو وہ تصاویر تھی وہ کلیئر نہیں تھی۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ کیس عدالتوں میں ہے، اس لیے ہم یہاں اس پر بات نہیں کر سکتے، عدالتیں دیکھیں گی ان کیسز میں، اور ہم نے جو بھی ہماری ایویڈنس ہے وہ ہم نے عدالتوں میں جمع کروانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے ہم نے ایویڈنس جمع کروانی ہے تو وہ تو ایویڈنس ضائع ہو جائے گی، اور ہم آپ کے سامنے ایویڈنس جمع کروانے کے پابند نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں نے اپنی عدالتیں لگائی ہوئی ہیں۔ جاوید لطیف جو خود 10 مقدمات اینٹی کرپشن میں ملزم ہے، ایک مقدمہ اس کے خلاف نیب کا ہے اور جو غداری اور بغاوت کا الگ مقدمہ ہے، وہ وہاں پر جو ایک عدالت لگا کر بیٹھا ہے، وہ ایک کمیٹی کا چیئرمین ہے اور اس کمیٹی میں وہ آئی جی کو بھی طلب کر ہے، وہ ایف آئی اے کو بھی طلب کر ہے، اس نے چیئرمین نادرا کو بھی بلایا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شیخ رشید بھی یہاں آ کر پیش ہو، فواد چودھری بھی آ کر پیش ہوں، یہ ان کی حالت ہے۔ اس میں جو اجلاس جب شروع ہوا تو رکن کمیٹی مریم اورنگزیب نے سوال اٹھایا کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کیوں نہیں میٹنگ میں آ رہا ہے، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کر لیں گے، آج بہت اہم ایجنڈا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ 2-3 میٹنگ سے وزارت کا رویہ افسوسناک ہے، آج کے اجلاس کا وقت وزارت نے دیا مگر اس کے باوجود وزیر میٹنگ میں نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر کو کمیٹی میں آنے کی ہدایت کی مگر اس کے باوجود نہیں آئے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا تمام شعبے سے آنے والے حکام کا مشکور ہوں، وزیر کو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں آئے، اس کے اوپر مجھے افسوس ہے۔ کمیٹی نے ایجنڈا نمبر 4 پر جو کہ سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے تھا پر بحث شروع کی۔ چیئرمین کمیٹی نے پولیس حکام سے استفسار کیا کہ آج کمیٹی نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کی شان ہے، یہ لوگ جو ان کا کام ہے قانون سازی، قانون بنانا، وہ تو یہ بناتے نہیں ہیں اور قانون بنانا تو ان کو آتا نہیں ہے، یا ان پڑھ ہیں یا یہ نہیں چاہتے کہ قانون بنائیں گے تو کل یہی قانون ان کے گلے پڑیں گے، اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ اور یہ آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کی شان ہے۔ اچھا، وہ جو اسلام آباد کی پولیس کے افسران تھے انہوں نے کہا کہ آج آئی جی صاحب موجود نہیں تھے تو ہم نے اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ پھر کہا جی آئی بی کو ہم نے طلب کیا ہوا تھا، آئی بی والے بھی نہیں آئے۔ تو چیئرمین نادرا نے کہا طارق ملک نے جی کہ میں حاضر ہوں۔ اب نادرا کے چیئرمین وہاں کمیٹی میں گئے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں، مجھ سے جو سوال پوچھنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو کہا جی ابصار عالم کی آپ نے شناخت نہیں کی، تو انہوں نے کہا بھی ابصار عالم کی شناخت میں تو وہ شناخت کروں گا جو مجھے ڈیٹا ایف آئی اے بھیجے گا۔ اب ایف آئی اے اگر مجھے کوئی چیز بھیجے گا تو میں شناخت کر کے ان کو واپس کروں گا۔ یہ کیس ایف آئی اے کا ہے، آپ ایف آئی اے سے پوچھیں، صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، آپ طلب چیئرمین نادرا کو کرتے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ میں اپنے کام چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ابصار عالم پر حملہ ہوا تو ان لوگوں کی شناخت ہوئی، میں تو وہ شناخت کروں گا یا ہمارا ادارہ ان لوگوں کی شناخت کر کے دے گا جو ایف آئی اے ہماری طرف ریفر کرے گا، از خود تو ہم نے نہیں کرنی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس اسد طور کا معاملہ آیا ہے، اسد طور کے معاملے کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ جو فنگر پرنٹس ہیں اور جو پولیس نے بھیجے تھے وہ ساری کی ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ندیم عباس نے کہا کہ کمیٹی کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، چیزوں کو الجھایا جا رہا ہے، اگر نادرا کے پاس فنگر اور تصویر میچ کرنے کا نظام نہیں ہے تو ان کو تصویریں اور فنگر پرنٹ بھیج کر وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ ابصار عالم نے کہا پولیس والے صرف اتنا بتا دیں کہ حامد میر کی گاڑی میں بم لگانے سے لے کے آج تک صحافیوں کے کیس میں کتنے حل ہوئے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا آئی جی اسلام آباد کو ابھی کمیٹی میں بلائیں، پولیس کوشش کرے کہ اس کو حل کیا جائے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا اسلام آباد میں صحافیوں کو تحفظ نہیں ہے تو پورے پاکستان میں جو حالات ہیں وہ اس سے بھی برے ہوں گے۔ حامد میر بھی موجود تھے، حامد میر نے بتایا
کہ میں کئی دفعہ اسلام آباد پولیس کے پاس گیا ہوں، مجھے نہیں انصاف دیا جاتا۔ حامد میر اپنی جگہ پر روتے رہے، آسمہ شیرازی اپنی جگہ پر، ابصار عالم اپنی جگہ پر، اسد طور، سارے یہ جو لفافہ خور صحافی ہیں یہ اس کمیٹی میں تھے، جس کمیٹی کا ہیڈ یا چیئرمین جاوید لطیف ہو اور مریم اورنگزیب جس کی ممبر ہو، آپ اندازہ لگائیں۔ اور وہ وہاں پر آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کر رہے ہیں، چیئرمین نادرہ بھی بیچارہ آیا ہوا ہے، ایف آئی اے کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، آئی بی کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا ہماری عدالتوں کے ان کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ یہ انہوں نے کیا بدماشی بنائی ہوئی ہے، ان کا جو کام نہیں ہے وہ کرتے ہیں، جو کام ہے وہ نہیں کرتے۔ قانون سازی، لیجسلیچر کا کام ہی قانون سازی ہے، قانون بنانا، یہ قانون کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بیچارے آرڈیننس پہ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ جب قانون کا بل جاتا ہے تو یہ اس کو پھاڑ پھاڑ کے منہ پر مارتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کی کمیٹیاں، یہ بڑی لمبی چوڑی، یہ جو اس کی آج کی سماعت ہے، جو میرے پاس اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں، میں یہ پڑھنے بیٹھ جاؤں اور آپ کو بتانے لگ جاؤں تو یہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ لیکن کرکس یہ ہے کہ یہ لوگ آج پیش ہوئے، اور فواد چودھری بھی نہیں گئے، اپنا شیخ رشید بھی نہیں گئے، اس پر ان کو بڑی تکلیف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کمیٹی کو تالے لگا کے استعفے دے کے بند کر دیں گے، کیونکہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا۔ اور اب دوبارہ یہ اجلاس بلائیں گے اور آئی جی کو بھی بلائیں گے، اور یہ جو جتنے صحافی ہیں جو دوبارہ جائیں گے۔ دوسری طرف غریدہ فاروقی نے جنید صفدر کی تعریف کرتے ہوئے، تعریف کے اتنے پل باندھے کہ وہ جنید صفدر کی ماں ہو، جنید صفدر کے نانا ہوں، ان کی جو موسیقی کے ساتھ ایک اتنا زیادہ لگاؤ ہے، اس کے اوپر بڑی بات کی ہے۔ ہاں، غریدہ فاروقی ایک چیز کو مس کر گئی ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ شہباز شریف کی بھی تعریف کر دیتی۔ شہباز شریف بھی بڑا اچھا گاتے ہیں اور انہوں نے بھی کئی دفعہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا، لیکن شہباز شریف کی تعریف نہیں کی۔ کوئی وجہ ہوگی غریدہ فاروقی نے، لیکن مریم نواز اور نواز شریف کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس پر جو غریدہ فاروقی کے ساتھ حشر ہو رہا ہے، ایک صارف نے کمنٹ کیا، وہی صرف میں آپ کو بتا دوں گا کہ باقی چھوڑیں۔ انہوں نے کہا آپ صحافی ہیں یا آپ ان کی ذاتی ملازمہ ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کیسے جو ٹی وی چینلز پر اور میڈیا پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ ان کا کردار ہے، اور اب اس کے اوپر کیا دکھ کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔